رب زدني علما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، سورۃ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت اور اس آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، خالص اپنی رضا کے لیے ہمارے اس سبق کو قبول فرمائے، اور میرے سمیت آپ احباب اس کو سنا کر اللہ ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، رب العالمین سورۃ یاسین کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں: وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ لیتے ہیں ان لوگوں کے اعمال جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. قرآن کریم نے اس بات کا یہ اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان الفاظ کے اندر اس کی تفصیل بیان کی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال، چاہے وہ اچھے اعمال ہیں چاہے وہ برے اعمال ہیں، سارے کے سارے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں. اب قرآن مجید کی یہ جو سورۃ یاسین کی آیت ہے جس میں ما قدموا کے الفاظ بولے گئے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے اور اپنے ان عملوں کے اجر و ثواب کو آگے پہنچا دیتا ہے، اس سے مراد ہے ما قدموا، جو اس نے اپنے عمل کر کے آگے بھیج دیے، ان کا ثواب آگے چلا گیا. اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان کے عملوں کو پیش کیا جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ سوموار، منگل، بدھ، یہ 3 دن کے اعمال جمعرات کو رب کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. اس کے بعد جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کو دوبارہ پھر امر رب کی عدالت میں پیش کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ آتا ہے تو رب العالمین ہر دن نقد و نقدی ہر دن کے اعمال کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اٹھواتے ہیں، یعنی کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ان عملوں کو ڈیلی بیسس پہ شعبان کے مہینے میں رب اپنی طرف بلاتا ہے، رب کی عدالت میں ان کو اور بارگاہ میں ان کو پیش کیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا کے سمجھانا یہ چاہا کہ جس طرح ایک انسان عصر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی پڑھتا ہے، عشاء کی پڑھتا ہے، مغرب کی یا جمعہ پڑھتا ہے، حضرات یہ انسان نے عصر کی نماز ادا کی، اس کی نماز کا ثواب چلا گیا. اس نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز کا ثواب چلا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں ما قدموا، جو انسان نے اپنی زندگی میں کر کے ان کو آگے بھیج دیا. بات سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 مثالیں بیان کی ہیں، ان 2 مثالوں میں بھی، ان 2 احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ انسان کے اعمال رب کی طرف اٹھائے جاتے ہیں انسان زندہ ہو تو۔ بات سمجھ آ گئی؟ انسان زندہ ہے، اپنی زندگی میں وہ اچھے اعمال کر رہا ہے یا برے اعمال کر رہا ہے۔ ہفتے میں 2 دن ہے، سوموار کا اور جمعرات کا، آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ میرے عمل جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں حالت میری یہ ہو کہ میں روزے کی حالت سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں بھی یہ سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں قدموں کی سمجھ لگ گئی کہ انسان اپنی زندگی میں اچھے یا برے عمل جو بھی کرتا ہے وہ رب کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے گناہ یا ان کا ثواب وہ پہنچ جاتا ہے، انسان کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وآثارہم سے مراد وہ عمل ہیں، وہ کام ہیں کہ انسان مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد وہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہو، یا اس کے لیے کوئی انسان وہ کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آج انشاءاللہ ہم وہ سماعت کریں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ وآثارہم، جو وہ اپنے اعمال پیچھے چھوڑ گیا، رب العالمین کہتے ہیں جو وہ آگے بھیج دیتا ہے، جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وَنَكْتُبُ، ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کے 30 پارے کے اندر رب العالمین نے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کِرَامًا کاتبین۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو، کسی کے ذہن میں شیطان یہ شک نہ پیدا کر دے کہ یہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے رب بالآخر کیسے لکھتے ہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں کِرَامًا کاتبین۔ اس کے سٹارٹ پر آپ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں بھلا کس چیز نے دھوکے میں رکھ دیا۔ آگے چند آیات چھوڑ کے رب العالمین بیان کرتے ہیں کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے تیرے کندھوں پر 2 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ بیٹھے ہیں تیری ایک ایک حرکت کو، تیرے ایک ایک لفظ کو، تیرے ایک ایک بول کو، تیرے ایک ایک جملے کو، ایک ایک ورڈ کو وہ فوری تحریر کرے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کے آگے اس کے نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھمائے جائیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو دائیں ہاتھ والوں میں شمار فرمائے۔ چونکہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کہتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل اس انداز میں بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکی اور بدی والے جتنے بھی کام ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اگر اپنی زندگی میں کر کے کیا ہوا، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ احکم الحاکمین اس کو اس کا اجر اور صلہ عطا کرتے رہیں گے۔ حضرات، انسان کے مرنے کے بعد کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی قبر کی زندگی میں، عالم برزخ والے عالم میں اس کے کام آنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، ایک عمل وہ ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ جاری کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز جاری رہنے والی ہے۔ اور صدقہ جاریہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں تفصیل بیان کی کہ صدقہ جاریہ کہتے کون سے عملوں کو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے مسجد بنوا دی، کسی بندے نے، ایک ہے کہ آپ کسی کو سوٹ لے کے دے رہے ہیں، اس نے پہن لیا، پرانا کر لیا، پھینک دیا، ہے یہ بھی صدقہ۔ آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں، اس نے پہن لیا، اس نے کھا لیا اور اس کی بھوک ختم ہو گئی، ہے یہ بھی صدقہ۔ آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کے ساتھ تبسم کر کے اچھے اور احسن انداز سے ملاقات کر کے مصافحہ کر کے سلام کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے۔ جاری رہنے سے مراد انسان زندہ ہے تب بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور انسان کے مر جانے کے بعد بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں۔ وہ عمل رکا نہیں ہے، وہ عمل جاری اور ساری ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا حقدار بنتا رہے گا، اجر و ثواب کا باعث اور ذریعہ بنتا رہے گا۔ پہلی چیز نبی علیہ السلام نے جو صدقہ جاریہ کے بارے میں ذکر فرمائی وہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دے، جب تک اس میں نمازیں ہوتی رہیں گی، جب تک اس میں اللہ کی باتیں ہوتی رہیں گی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا وہاں پہ درس ہوتا رہے گا، جب تک قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں اس میں بلند ہوتی رہیں گی، جب تک قرآن اور حدیث کا فہم وہاں سے نکلتا رہے گا، جب تک لوگ اس مسجد میں جمعے، نمازیں، دروس، خطبات، سارا معاملہ ہوتا رہے گا، مرنے والا مر بھی گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی رب اس کو اس کا اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مقام پر انسان دیکھتا ہے پانی کی ضرورت ہے، انسان وہاں پہ پانی کا انتظام کر دے، لوگ جب تک اس پانی کو پیتے رہیں گے، فیض یاب ہوتے رہیں گے، مستفید ہوتے رہیں گے، اپنی پیاس کو بجھاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بے شک مر بھی کیوں نہیں گیا، مرنے کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا ہے، رب العالمین اس کو قبر میں اس کا صلہ عطا کرتے رہیں گے۔
تیسرا صدقہ جاریہ جو نبوت والی زبان نے بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کسی کو مصحف لے کے دے دے، قرآن کا صحیفہ لے کے دے دے، کسی کو حدیث کی بک لے کے دے دے۔ ہمارے استاد تھے، ہمیں انہوں نے صحیح البخاری پڑھائی، صحیح مسلم پڑھائی، اور ہمارے استاد جی جس کتاب سے دیکھ کے پڑھاتے تھے نا، یعنی کہ ہماری اپنی اپنی کتابیں تھیں جو مدرسے کی طرف سے ملی ہوئی تھی، اور قاری صاحب کے سامنے جو کتاب ہوتی تھی جس سے وہ ہمارا سبق سنتے تھے، ہماری غلطیاں دور کرتے تھے، ہماری رہنمائی کرتے تھے، ان کے سامنے ایک بہت پرانا مصحف تھا صحیح البخاری کا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ طالب علم جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے سوال کرنا، ساتھ جی یہ آپ کے پاس بک کس وقت کی ہے؟ وہ تقریباً سن 76 کی ان کے پاس بک تھی۔ ان کو کسی بندے نے وہ بک گفٹ کی، اور وہ بندہ بھی کوئی عام بندہ نہیں، وہ بندہ بھی دین کا داعی، دین کا مبلغ، دین کا مفکر، جمعے پڑھانے والا، درس دینے والا، خطبے دینے والا، قاری قرآ۔ اور انہوں نے اس وقت ہمارے استاد محترم کو، جب کہ وہ چھوٹی سی عمر میں ہوں گے اس وقت، انہوں نے کہا تھا کہ میں اب جمعہ نہیں پڑھا سکتا، جسم کمزور ہو چکا ہے، میں اب مطالعہ نہیں کر سکتا، میری نظر اب کام نہیں کرتی، میرے جسم میں وہ ہمت اور طاقت اور استطاعت اور قوت موجود نہیں ہے، تو لہذا میں اس مصحف کو آپ کو دیتا ہوں، آپ اس سے پڑھاتے رہیں گے، رب مجھے اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ حضرات اگر انہوں نے آگے گفٹ کیا ہے تو یقینی بات ہے کہ استاد جی نے بھی پھر جاتے جاتے کسی کو گفٹ کاری دی ہوگی۔ ہمارے بعد وہاں سے 4-5 کلاسیں بخاری کی نکل گئی فارغ ہو کے، اور جنہوں نے قاری صاحب کو وہ گفٹ کی، ہو سکتا ہے ان کو بھی کسی نے گفٹ کی ہو، یا انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے پیسے وہ صحیفہ خریدا ہو اور آگے دے دیا۔ حضرات بات کرنے کا مطلب یہ ہے، قرآن کا صحیفہ ہے، حدیث کی بک ہے، آپ کسی کو لے کے دے دیں، جب تک وہ پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں اور آپ اگر یہ عمل کر لیں کہ نہیں کرنا جی، کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہے، نہ کریں گے تو رب کے دین کا کام رکن نہیں لگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم نہیں بھی کریں گے تو رب کے دین کا کام رکنے نہیں لگا۔ لیکن میں اپنے لیے سوچوں، آپ اپنے لیے سوچیں، کیا ہم نے اپنے لیے کوئی ایسا انتظام کر لیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی قبر میں ہمیں اللہ احکم الحاکمین رحمتوں کی وارث میں رکھے، اپنے سکون میں رکھے، جنت کی بہاریں ہمیں دن بدن زیادہ ملتی جائیں؟ ہمارے لیے کوئی ایسا عمل جو صدقہ جاریہ ہو، کیا میں نے اور آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے؟ کسی کو صحیفہ لے کے دے دیں، کسی کو قرآن لے کے دے دیں، کسی کو حدیث کی بک لے کے دے دیں، اور اس کو اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے جس کے پاس اتنی قوت نہیں، جس کے پاس اتنا مال نہیں، جس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا سکے، وہ مسجد بنا سکے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ کہیں کنواں کھدوا سکے، کہیں پانی کا انتظام کر سکے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ کسی کو قرآن کا صحیفہ یا کسی کو حدیث کی بک لے کے دے دے۔ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی اور بھی ایسا عمل ہے جو آپ نے صدقہ جاریہ بیان کرنا ہے، جس کو آپ نے صدقہ جاریہ کہا؟ حضرات ہمیں وہ عمل کرنے ہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ طاقت نہیں رکھتا، مسجد نہیں بنوا سکتا، وہ کنواں نہیں کھدوا سکتا، وہ کسی کو مصحف لے کے نہیں دے سکتا، تو پھر وہ ایک کام کر لے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ درخت لگا دے، جب تک لوگ اس درخت کے پھل سے یا اس کے سائے سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، مستفید ہوتے رہیں گے، انسان مر بھی گیا قبر میں بھی اللہ اس کو اس کا صلہ دیتا رہے گا۔ حضرات آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، کیوں جی مرنا ہے کہ نہیں؟ ہمارے کئی ایسے عزیز ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے ان کی خدمات کی، میرے سمیت کئیوں کے والد چلے گئے ہوں گے، کئیوں کی والدہ چلی گئی ہوں گی، رشتہ دار کافی حد میں، کافی کثیر تعداد میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے آج ان کو فائدہ دینا ہے، جس کو ہم اپنی سادہ سے لفظوں میں بیان کر دوں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایصال ثواب، ہم نے ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو وہ کس طرح ہوگا؟ ایک ہے میری مرضی اور آپ کی مرضی، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تربیت۔ دونوں چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور پرکھنا ہے، اور آج یہ سبق لے کے جانا ہے اور سیکھ کے جانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اے اللہ اس سے پہلے جو ہو چکا ہے جانے انجانے میں کر بیٹھا ہوں، علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، شعور نہیں تھا، لا علمی کی بنا پر اے اللہ کر بیٹھا، اے اللہ آج حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اے اللہ آج حقائق پر مبنی باتیں سن لی ہیں،
اے اللہ تیرے نبی کی باتوں کا آج علم ہوا ہے، اے اللہ آئندہ کے بعد ایسا ہی کروں گا۔ کیوں جی انشاءاللہ وعدہ کریں گے پھر، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بات سمجھ لیں، لفظ کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ ثواب کا معنی کیا ہے؟ ثواب کا معنی ہے بدلہ۔ ثواب کا معنی کیا ہے؟ بولیں، ثواب کا معنی کیا ہے؟ بدلہ۔ اور ایصال کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا۔ ایصال کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ عمل، یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں، دو باتیں جو ابھی ہم نے کی ہیں، ثواب اور ایصال۔ اچھا جی، یہ عمل جو ابھی ہم نے پہلا ذکر کیا ہے، جو آپ احباب نے سماعت کیا ہے، او علم او الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ والا عمل، یہ وہ عملوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کر کے جائے۔ بات ذہن نشین کریں۔ پھر اس طرح بھی آتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد کون سے عمل اور کیسے اس کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ انسان نے اپنی زندگی میں اللہ کا گھر بنا دیا، کسی کو قرآن کا یا حدیث کا صحیفہ لے کے دے دیا، کسی جگہ پانی کی ضرورت تھی پانی کا انتظام کر دیا، یا کسی جگہ پہ درخت لگا دیا۔ یہ کون سے عمل ہے جس کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ بولو، بولیں گے تو انشاءاللہ سبق یاد رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، دوسرا کام جو انسان اپنی زندگی میں کرے اور مرنے کے بعد میرا رب اس کو اس کا صلہ دے گا۔ او علم ينتفع به، انسان اپنی زندگی میں کسی کو علم سکھا دے، کسی کو کچھ پڑھا دے، کسی کو کچھ سکھا دے، کسی کو کچھ یاد کروا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ، علم کے پھیلانے والا سلسلہ چلتا رہے گا، انسان کو اس کا صلہ ملتا رہے گا۔ اور تیسرا کام، او ولد صالح يدعو له، دوسرا عمل ابھی ہم نے کیا سنا ہے؟ علم کا پہنچانا۔ علم سے لوگ فائدہ لیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں، تاجر بھی ہیں، تابعی ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی ہیں۔ یہ دین پڑھنے پڑھانے والے لوگوں پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ مثلا دیکھا کسی بچے کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کو کپڑے لے کے دے دیے، کسی کے پاس قرآن کا صحیفہ صحیح نہیں ہے، شہید ہوا ہے یا اس کی حالت نازک ہے، اس کو قرآن کا صحیفہ لے کے دے دیا، کسی کے پاس حدیث کی بک نہیں ہے، اس کو حدیث کی بک لے کے دے دی، کسی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، ان کو وہ کھانے پینے کی اشیاء لے کے، یعنی کہ وہ دین پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ کس غرض سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کا اعلان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بہترین لوگ قرار دیا ہے، تو میں اگر ان بہترین لوگوں پر خرچ کروں گا، کسی سوال کرنے والے نے عبداللہ بن مبارک سے سوال کر لیا کہ آپ بہت بڑے تاجر ہیں اور ہر تاجر یہ چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، مجھے نفع ہو، آپ ان لوگوں پر ہی خرچ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی اور جگہ نظر نہیں آتی؟ آپ مسجد میں، آپ دین پڑھنے پڑھانے والے لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، مدارس پر خرچ کرتے رہتے ہیں، کہیں اور خرچ کریں، آپ کو نفع زیادہ ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے نبوت والی زبان کے وہ کلمات پڑھے ہیں اور نبی علیہ السلام کے اصحاب سے سنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ میں نے نبوت والی زبان پر یقین کیا ہے، میرا رب مجھے تجارت میں نقصان نہیں ہونے دے گا۔ آج ان دیندار لوگوں پر، آج قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر اگر میں خرچ کرتا ہوں اس غرض سے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بہترین کہا ہے، تو رب مجھے میری تجارت میں انشاءاللہ ضرور فائدہ دے گا۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ تیسرا عمل جو انسان اپنی زندگی میں کر جائے تو رب اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، اپنی اولاد کو نیک بنا کے گیا ہے، دیندار بنا کے گیا ہے، قرآن کا فہم ہے، حدیث کا فہم ہے، ادب و احترام ہے، اخلاقیات کا مالک ہے، اچھے کردار کا مالک بنا کے گیا، یہ اچھی تربیت کر کے گیا۔ صرف یہ نہیں، بچہ سکول نہیں گیا تو میری آنکھاں متھے تو اتنے آ گئی ہیں، ٹیوشن نہیں گیا تو میرا غصہ اتنا ہو گیا کہ میرا چہرہ لال اور سرخ ہو گیا ہے، اور دین اور نماز اور قرآن پڑھنے کی جب باری آتی ہے تو میں پرواہ ہی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی اولاد کو دنیا تو دے دی، دنیا میں رہن سہن کا طور طریقہ سلیقہ تو سکھا دیا، نہیں دیا تو دین نہیں دیا۔ حضرات حدیث ہم نے پچھلے جمعے بھی سنی ہے، مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہو گیا، اللہ کا الحاکمین نے اس کے عملوں کے برابر اس کو جنت میں جگہ عطا کر دی، اچانک اس کا ایک مرتبہ درجہ بلند ہو گیا، وہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں تیرے بچے نے آج اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے اللہم اغفر لی ابی، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی ہے مجھ سے، اس وجہ سے رب نے آج تیرا مقام اور مرتبہ بلند کر دیا۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، آج ہم نے اولادوں کو صرف
دنیا تو دے دی، دین کی پرواہ نہ کی۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، باپ فوت ہونے کے قریب ہے، طبیعت ناساز ہے، بیٹے کو فون کیا جو کہ آؤٹ آف کنٹری تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا طبیعت بڑی ناساز ہے، نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، دیکھنے کو بڑا دل کر رہا ہے، دل ترس گیا تجھے گلے لگانے کو، ایسا کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مجھے ملنے کے لیے آ جا۔ بیٹا کہتا ابا جی صرف 3 دن کا کورس رہ گیا، صرف 3 دن کا، 3 دن کا کورس ہے، آپ حوصلہ رکھیں، میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ 3 دن ادھر مکمل ہوئے ہیں، ادھر رب کا حکم آ گیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وہ رب کا حکم آ گیا، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وہ رب کا حکم آ گیا، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باپ فوت ہو گیا، یہ بیٹا آیا ہے، ہاتھ میں ڈگری ہے، جو ڈگری لینے کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، ہاتھ میں ڈگری ہے، آیا آ کے باپ کی میت کو دیکھا، زاروں کی تار رو رہا ہے، چاچے مامے تائے سارے رشتہ دار آئے، آ کے حوصلہ دیا، یہ جنازے کا وقت آ گیا، یہ بیٹا پھر روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے اور زاروں کی تار رو رہا ہے۔ سب نے آ کے حوصلہ دیا، پریشان نہ ہو، سب نے جانا ہے، مانا کہ تیرا باپ تھا، اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس طرح لفظوں میں انہوں نے ان کو دلاسا دیا، کہتا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، الفاظوں پر غور کیجئے گا، آج ہم نے اپنی بیٹوں کو، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو کیا دیا ہے؟ کہتا ہے میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا باپ چلا گیا، سب نے جانا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کا ہر طرح کا علم دیا، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، آج مجھے اتنا نہیں پتا میرے باپ کی میت سامنے اور میں نے دعا کون سی کرنی ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، نبوت والی زبان نے اعلان کیا کہ اگر اپنے مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون چاہتے ہو، مرنے کے بعد بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے تو پھر اپنی اولاد کو نیک بنا کے جاؤ۔ یدعو لہ، وہ جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، رب سے دعا کریں گے، اللہ تمہارے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ حضرات، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں کر کے گیا ہو تو رب العالمین مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا صلہ عطا کرتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان مر جائے، انسان کے مر جانے کے بعد دوسرے جو زندہ لوگ ہیں وہ اس کو کیا اور کس طرح سے فائدہ دے سکتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ انسان مر گیا ہے، اب جو زندہ لوگ ہیں، جو دوسرے ہیں، وہ اب انسان کو کون کون سی چیزوں میں اور کیسے اس کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے اعلان کیا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو بعد میں گئے انہوں نے دعائیں کی، یقولون، وہ کہتے رہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان میں سبقت لے گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ ایمان میں سبقت لانے کے ساتھ ساتھ مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی وہ یہ ہے، ایمان میں سبقت لانے کے ساتھ ساتھ وہ ہم سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ہم بعد میں جانے والے ہیں، اللہ آج ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ پہلا ثبوت ہمیں کیا ملا ہے؟ فوت شدہ بندے کے لیے زندہ انسان اگر کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے تو وہ کون سا ہے؟ دعا۔ کیا ہے؟ قرآن نے ثبوت دیا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرنے لگا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بعد والے لوگ اپنے پہلے والے لوگوں کے لیے جو ایمان میں سبقت لے کے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دے۔ پہلا کام کیا ہے؟ بولو، دعا۔ دعا کے متعلق اب ہمیں علم ہونا چاہیے کہ دعا آخر چیز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سارے بولیں، دعا کیا ہے؟ اچھا، ایک سوال آپ سے ہے، جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت میں انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا رب کی مرضی ہوتی ہے؟ بولیا جنا کہ پتہ نہ چل جائے۔ عبادت میں مرضی کس کی ہوتی ہے؟ بولو، عبادت میں مرضی اللہ کی ہے، انسان کی اپنی مرضی نہیں۔ اب دعا ہے، قرآن نے بتایا ہے فوت شدہ لوگوں کے لیے کی جا سکتی ہے، دعا ایک عبادت ہے، عبادت میں مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ طریقہ کس کا دیکھا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فوت شدہ انسانوں کو ایک چیز فائدہ دیتی ہے زندہ لوگوں کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ اب دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر موقع پر دعا کرنے کی اجازت دی ہے یا اس کے لیے بھی کچھ طریقہ سلیقہ بیان کیا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ دعا کیا ہم ہر موقع پر کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے کوئی آپشن رکھی ہیں، کوئی سٹیپ رکھے ہیں، کوئی موقع رکھے ہیں؟ آئیے اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، وقت چونکہ ہو چکا ہے، بس آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ فوت ہو گیا، بندہ، ہم اپنے معاشرے کی بات ہی کر لیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بندہ فوت ہو گیا اور فوت ہونے کی اطلاع ارد گرد پھیلا دی گئی، اب میں بھی گیا، آپ بھی گئے، اور وہاں پہ جا کے ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ چکو جی ہاتھ، ہاں چکو جی، ساڈی پنجابی زبان جو کی کہندے نے، پورے تے گئے ہیں، اسی پورے تے جا کے اسی کی کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یا صحابہ کے آگے جو شاگرد ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، اور احادیث کے ذخیروں کو میرے اور آپ تک پہنچانے والے جتنے بھی اکابر لوگ گزرے ہیں، رب سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرات آج میں اور آپ پورے پہ جا کے وہاں پہ جا کے چکو جی ہاتھ دعا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ اپنے علم میں اضافہ کر کے جائیے گا، نہیں یقین آتا جا کے نبی علیہ السلام کی سیرت خود پڑھیں، مطالعہ کریں، لائی لک بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے پیچھے بھی نہ لگے، کسی اور کے پیچھے بھی لگنے کی ضرورت نہیں، جا کے خود مطالعہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے؟ اگر نہیں کی تو پھر میں اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں بات ہے یار دعا کا ذکر ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو تعزیتی کلمات سکھائے ہیں کیا وہ آج ہمیں یاد ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر میری اور آپ کی جو رہنمائی کی ہے، جو تربیت دی ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے، پتا چلا کوئی فوت ہو گیا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا، پتا چل گیا، اس کے گھر جاؤ، جا کے اس کے لواحقین کو ملو اور اپنی زبان حال سے کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ پر افسوس ہے یہ تو کم مولویاں دا اسی کیوں کریے؟ کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ میں آج کے مجمع میں اگر کہوں نا کہ کس کس کو یہ دعا یاد ہے، ماں سوائے ہمارے وہ چند نمازی جو یہاں پہ ہماری ترجمہ کلاس میں روزانہ بیٹھتے ہیں، جنہوں نے نماز جنازہ کی تربیتی کلاس میں حصہ لیا اور الحمدللہ وہ شوق سے بیٹھتے ہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اپنے آپ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، اس غرض سے کہ نبوت والی زبان نے کہا کہ بہترین لوگ ہیں یہ جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس وقت ان بہترین لوگوں میں شامل کرنے کے لیے دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں مزید ہمت و توفیق دے۔ ان لوگوں کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کئیوں کو وہ دعا آتی بھی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ہماری تربیت فرمائی کہ جاؤ اور جا کے ان کے غم کو ہلکا کرو۔ غم ہلکا کس انداز میں ہوگا؟ جب میرا طریقہ اور سلیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے مطابق ہوگا، اور وہ تعلیم و تربیت آپ نے سکھائی، جاؤ وہاں پہ جا کے ان الفاظ کے ساتھ ان کو دلاسا دو، اللہ کی امانت تھی، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اب صبر کرنا ہے اور رب سے اچھے گمان کی امید رکھنی ہے۔ حضرات یہ وہاں پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، ہاں البتہ کوئی انسان اگر اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر لے، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر لے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم کر دے، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ حضرات یہ وہ الفاظ ہے، لیکن ہاتھ چوک کے سارے اجتماعی طور پہ اسے دعا کرنا نبی علیہ السلام تو ثابت، سبق یاد رہے گا، سبق یاد رہے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، ہم آج کا موضوع، آج کا سبق دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کر کے جائے تو رب العالمین اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا صلہ اور اجر عطا کرتے رہتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرے زندہ لوگ کریں، رب العالمین ان کی طرف سے ان کو کس طرح سے ثواب پہنچاتا ہے، اور وہ کون کون سے اعمال ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے پھر ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔